بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ابھی بھی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک باپ کی داستان پڑھ رہا تھا جو کہ قربانی نہیں تھا کر سکتا، تو سوچا آپ احباب کی بھی اصلاح کر لوں، آپ احباب تک بھی یہ پیغام پہنچا دوں، کیونکہ اچھا پیغام سب تک پہنچانا چاہیے۔ باپ تھا، اس کی بیٹی کہنے لگی بابا کیا اس سال ہمیں بھی گوشت آئے گا؟ غریب تھا نا، تو باپ نے کہا ہاں بالکل بیٹا آئے گا گوشت، کیوں نہیں آئے گا؟ کہا بابا ہر سال تو عید ہوتی ہے لیکن ہمارے گھر تو کوئی بھی گوشت نہیں دینے آتا۔ کہا بیٹا اللہ ہمیں بھوکا تو نہیں سونے دیتا، اللہ کو شکر ادا کیا کرو، کوئی بات نہیں اللہ کو بہتر سبب پیدا فرمائے گا۔ کہا بابا ساتھ والے ہمسائے ہیں انہوں نے بھی قربانی کی ہے، سامنے والے ہمسائے ہیں انہوں نے بھی اچھا جانور کیا، مانا کہ ہمارے جو الٹے ہاتھ والے ہمسائے ہیں وہ بیچارے غریب ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو بابا سامنے والوں نے بھی تو کی قربانی، ساتھ والے ہمسائے نے بھی تو کی قربانی، لیکن ہمیں آج تک کسی نے گوشت نہیں پہنچایا، تو بابا کیا ہمیں بھی اس سال گوشت آئے گا؟ کہا ہاں بیٹا۔ اس کی بڑی صاحبزادی بڑی بیٹی بولی کہ خاموش ہو جا، اللہ تعالیٰ بہتر کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ اب باپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، عید کی نماز پڑھ کے جب واپس آتا، 1 گھنٹہ گزرتا ہے، 2 گھنٹے گزرتے ہیں، انتظار ہوتا ہے کہ کسی کے گھر سے گوشت آئے گا، لیکن ہوا کچھ ایسا کسی کے گھر سے بھی گوشت نہ آیا۔ بیٹی کہنے لگی بابا میرا تو بہت دل ہے گوشت کھانے کو، لیکن ابھی تک تو کسی کے گھر سے گوشت نہیں آیا، آپ تو فرما رہے تھے آئے گا، لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی سبب نہیں بنا۔ کہا بیٹا اللہ تعالیٰ بہتر رازق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر سبب پیدا فرمائے گا۔ آخر کار آدھا دن گزر گیا لیکن ابھی تک بھی گوشت نہیں پہنچا۔ اب بیٹی پھر سے ندا کرتی ہے کہ بابا ابھی تک بھی گوشت نہیں پہنچا، لیکن میرا تو بہت دل کر رہا ہے، صبح کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ آخر کار یہ غریب کو سال بعد ہی تو یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے گھر سے گوشت آئے گا، ہمارے گھر میں بھی گوشت بنے گا، ہم بھی خوشیاں بانٹیں گے سب کی طرح۔ اب ہوا یوں کہ بیٹی نے کہا بابا ابھی تک تو کسی کے گھر سے نہیں آیا۔ اب باپ سے رہا نہ گیا، ماں سے بھی رہا نہ گیا، ماں نے بولا اپنے خاوند کو کہ آپ جائیے نا، سامنے والے ہمسائے ہیں، ساتھ والے ہمسائے ہیں، کسی سے پتہ کر لیجئے، کوئی ہمیں گوشت تو دے گئی۔ اب باپ نکلا باہر، کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں، مجبوری ہے میں جاتا ہوں کچھ کرتا ہوں۔ اب باپ 1-2 محلے چھوڑے، 1-2 گلی چھوڑی، ایک ہمسائے کے پاس گئے، دوست کے پاس گئے، جاننے والے تھے، جا کر کہا میری بیٹی کا دل کر رہا ہے گوشت کھانے کو، کہ آپ لوگوں نے قربانی بھی کی ہے، تو کیا آپ مجھے گوشت تھوڑا سا دے سکتے ہیں، میں اپنی بیٹی کو جا کے بنا کے کھلا دوں۔ بیٹی بھی اب ساتھ ہے، چھوٹی تھی وہ بھی ساتھ ہے۔ تب اس نے بڑے غصے سے کہا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ گوشت لینے کے لیے۔ اب یہ بات جب سنی تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس نے پلکوں میں ہی سمیٹ لیے تاکہ میری بیٹی پریشان نہ ہو جائے، بیٹی دیکھ کر حیران نہ ہو جائے۔ اب باپ واپس گھر کی طرف چلا، کہا بیٹی تم گھر جاؤ میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ باپ وہی سامنے والے ہمسائے کے پاس گیا، اپنے گھر کے جو بالکل فرنٹ پہ تھا، سامنے پر تھا، ان کے گھر گیا، کہا میری بیٹی کا بڑا دل ہے گوشت کھانے کو، آپ لوگوں نے قربانی کی ہے، کیا آپ مجھے تھوڑا سا گوشت دے سکتے ہیں؟ اس نے پہلے تو بڑے ہی چند منٹ غصے سے دیکھا، پھر اس نے اندر گیا، شوپر میں ہڈیاں چربی ڈالی اور لا کے بڑے غصے سے پکڑا کے کوئی بات نہ کی، اندر فوراً پکڑا کے اندر فوراً واپس چلا گیا۔ اب اس نے گوشت کا شاپر سمیٹا، سوچا کہ اس میں گوشت ہوگا، اچھا ہوگا۔ اب وہ جب گھر گیا، بیٹی کو جا کر پکڑایا، اپنی بیوی کو جا کر پکڑایا، جب انہوں نے شاپر کو کھولا اس میں تو ہڈیاں اور چربی تھی۔ اب باپ کو یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، اونچی اونچی رونے لگ پڑا، خون کے آنسو دل بہنے لگا، اب آنسو بھی نکل آئے۔ اب وہ اکیلا نہیں رو رہا، اس کی دونوں صاحبزادیاں بھی رونے لگ پڑی، اس کی بیوی بھی رونے لگ پڑی۔ اب یہ رو رہے تھے لیکن پھر بھی باپ نے شکر کا دامن نہ چھوڑا۔ اب ہوا یوں کہ ساتھ والے ہمسائے نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دستک دی تو کہا بھائی دروازہ کھولے، کہا آنے والے کون ہیں؟ کہا میں تیرے ساتھ والا ہمسایہ ہوں۔ کہا بھائی خیریت تو ہے؟ اتنا بڑا گوشت کا شاپر اس کے ہاتھ میں تھمایا، کہتا یہ لو، ہوا یوں کہ میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں قربانی کی، میں تو نہیں کر سکتا، اللہ توفیق عطا فرمائے سب کو۔ کہا میرے بڑے بھائی نے قربانی کی تھی گاؤں میں، تو کافی گوشت میرے تک پہنچایا انہوں نے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو بھی تھوڑا سا گوشت پہنچا دوں، کیونکہ آپ کے یہاں بھی قربانی نہیں ہے۔ اب جب اس نے وہ شاپر پکڑا تو آنسو نکل آئے۔ اب شاپر لے کر جب اندر آئے تو دیکھا کہ گھر والے بھی، بیٹی نے جب دیکھا وہ بھی خوش ہو گئی، جب بیوی نے دیکھا کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ ساتھ والے ہمسائے ہیں، اس کے بڑے بھائی نے گاؤں میں قربانی کی، اس نے کافی گوشت بھیجا، تو اس نے کہا میری اتنی ضرورت نہیں ہے، میں بھی کچھ رکھ لیتا ہوں، آپ بھی رکھ لیں۔ کہا اس لیے میں نے بھی رکھ لیا۔ اب جب انہوں نے بنایا، پکایا، کھا لیا، مختصر کروں، اب جب کھا لیا تو ہوا یوں کہ لائٹ بند ہو گئی، عید کا دن تھا، لائٹ بند ہو گئی۔ اب ایک دن لائٹ نہ آئی، رات بھی لائٹ نہ آئی، اگلے دن بھی لائٹ نہ آئی، پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ علاقے کا ٹرانسفارم جو ہوتا ہے وہی ڈیمیج ہو چکا، اب لائٹ نہ آ رہی، 2-3 دن گزر گئے۔ اب جو گوشت گھروں میں پڑا ہوا تھا وہ سامنے والے کا یا ساتھ والے ہمسائے کا وہ ہوا خراب۔ اب وہ نکلے دونوں باہر پھینکنے کے لیے، جب باہر پھینکا تو کتے بھی آ لپٹے اس گوشت کو، کتے بھی آ کر کھانے لگ پڑے۔ جب کتوں نے کھانا شروع کیا، وہی بندہ جو غریب تھا وہ باہر کھڑا تھا، اس کی بیٹی بھی ساتھ کھڑی تھی۔ بیٹی نے بڑے ہی اچھے لہجے میں کہا بابا کیا یہ قربانی کتوں کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ پیغام ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں
تو یقیناً الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اگر دی ہے تو ہم غریبوں کا حق نہ رکھیں یار. وہ غریبوں کے ایک ہی سال میں یہ دن کا انتظار ہوتا ہے، کب یہ دن آئے گا ہمارے تک بھی کوئی گوشت پہنچائے گا، ہم لوگ بھی گوشت کھائیں گے. تو بھائی آپ لوگوں نے ہی ان کو کھلانا ہے. جیسے ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے منڈیوں میں جاتے ہیں، سارا دن منڈی لگا دیتے ہیں، کیا ہے جی اچھا جانور ڈھونڈنا ہے. تو بھائی آپ جب جانور کر لیتے ہیں تو آپ سارا دن گلیوں میں بھی گھوما کریں، علاقہ بھی گھوما کریں. کیوں؟ کسی غریب کا گھر دیکھا جائے. ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ جس کے گھر قربانی ہوئی اسی کے گھر گوشت بھیج دیا. کیوں جی؟ محلے داری ہے، محلے داری بھی تو رکھنی ہے، تو پھر غریب کدھر جائے گا؟ اسی لیے اپنا جو خاص توجہ ہے عید والے دن کی وہ غریبوں پر ضرور رکھیے گا. اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا، غلطی گستاخی کی معذرت اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.